قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لوگوں جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی طرف سے تمہیں رحمت ملے چاہیے یہ کہ تم اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ اور سورہ ضحیٰ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے لوگوں چاہیے یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا چرچا کرو۔ چونکہ حسن بھائی کو اللہ رب العالمین نے بیٹے کی نعمت سے نوازا، خوشی ہوتی ہے کہ بندہ اس موقع پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے۔ ہمارے ہاں جب شادیوں کی تقریب ہوتی ہے تو اس موقع پر بھی ناچ گانے معاذ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اور عقیقے کا برائے نام ہوتا ہے، عقیقہ برائے نام، اور بیچ میں اس میں فحاشی اور عریانی کے جو ہمارے ہاں طوفان کھڑے کیے جاتے ہیں الامان والحفیظ۔ لیکن الحمدللہ مجھے یاد ہے حسن بھائی نے شادی پر بھی محفل نعت کی تقریب رکھی اور آج عقیقے کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تمہیں بیٹی ملے تو اس پر ایک بکرا یا بکری اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرو، اور بیٹا ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں تم 2 بکرے یا 2 بکریاں اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ عقیقے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت دی ہے اس پر تم خوشی کا اظہار کرو، تم اس پر کیا کرو؟ خوشی کا اظہار کرو۔ اب خوشی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ اپنے مال کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرے اور اس خوشی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر بھی کیا جائے۔ اب یہاں پر سمجھنے کی یہ بات ہے کہ دیکھیں اگر بیٹا یا بیٹی ملے تو ہم سارے لوگ جمع ہو کر خوشی کا اظہار کریں، اپنے پرائے ہر کوئی جناب اس سنت کو ادا کرے کہ جی عقیقہ کرنا سنت ہے۔ کیوں؟ بیٹا ملا ہے، بیٹی ملی۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی اس سے قبل کر دوں، بعض لوگوں کو بڑا جناب وہ باتیں کرتے ہیں جی بیٹا ملا ہے تو بیٹی آئے تو خاص کر ناک چڑھا لیتے ہیں، بعض بیویوں پر معاذ اللہ ظلم بھی کرتے ہیں، بیٹی آ گئی، اچھا 2 بیٹیاں پیدا ہو گئی۔ یاد رکھنا یہ کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ میرا رب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہمارے بس میں ہے، ہم کسی کو بیٹے دیتے ہیں، ہم کسی کو بیٹیاں دیتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کسی کو صرف بیٹے دیں، ہمارے اختیار میں ہم صرف کسی کو بیٹیاں دیں، ہمارے اختیار میں ہم کسی کو کچھ بھی نہ دیں۔ کوئی بات کیوں کرنے؟ بیٹی ملی ہے تو تم اللہ رب العالمین پر اعتراض کرتے ہو؟ بھائی عورت کمپیوٹر ہے کہ تم سرچ کرو گے تو جناب بیٹی نکل آئے۔ مالک کی رضا پر راضی رہو، مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ بندہ وہی ہے جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، وہ بندہ نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو اللہ کی رضا پر راضی نہ رہے۔ اور اگر بعض بیٹیوں سے بڑی نفرت کرتے ہیں، بھائی بیٹیاں اگر بری ہوتی تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے 4 صاحبزادیاں بھیجی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ کوئی نہیں؟ اچھا چند باتیں اور، ویسے تو لمبی چوڑی گفتگو کی جا سکتی تھی، چند باتیں اور۔ حسن بھائی نے ماشاءاللہ بڑا لمبا چوڑا انتظام کیا۔ وجہ کیا جی؟ بیٹا ملا۔ الحمدللہ یہ تو سالانہ محفل میلاد کا بھی انتظام کرتے ہیں، مگر میں یہاں پر ایک لمحے کے لیے رک کر یہ عرض کرتا ہوں، بیٹا ملے تو خوشی منائی جا سکتی ہے، بیٹی ملے تو خوشی منائی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں، ابھی 14 اگست گزری نا، جو میلاد پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ان کی مسجدوں پر بھی پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے تھے، بیج لگے ہوئے تھے۔ بھائی کوئی اعتراض نہیں، ہمیں تم لگاؤ، جدھر ہو سکتا ہے جس انداز سے خوشیاں منا سکتے ہو کرو۔ وطن سے محبت یہ یقیناً یہ ایمان کا حصہ ہے۔ میرے حضور اپنے شہر مدینہ سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب میرے حضور سواری پر بیٹھ کر یا ویسے مدینہ شریف سے باہر تشریف لے جاتے نا، جب واپس پلٹ رہے ہوتے مدینہ شریف کی جانب، تو جب مدینہ شہر قریب آتا تو میرے حضور سواری کو تیز فرما دیا کرتے تھے، اس لیے کہ مدینہ آنے والا ہے۔ اللہ ہمیں اس در کی حاضری نصیب فرمائے۔ یہ وطن کی محبت ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں پاکستان 14 اگست کے دن بار سے وجود میں آیا تو ہر کوئی خوشی مناتا ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض کرو تو کہتے ہیں مولانا تمہیں پتہ نہیں ہے اس دن پاکستان بنا تھا۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ 14 اگست پہ خوشی منائی جا سکتی ہے۔ اور آگے چل کر ہمارے ہاں پہلے یہ سالگرہ، یہ برتھ ڈے اتنی عام نہیں تھی۔
اب تو میں دیکھتا ہوں آپ بھی سارے اس چیز سے واقف ہیں، ہر ایرا غیرہ سالگرہ یہ برتھ ڈے مناتے ہیں۔ بھائی تم اپنی برتھ ڈے منا سکتے ہو، کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے اگر مسلمانوں کو دی ہے 12 ربیع الاول کے دن، ہم خوشی نہیں منا سکتے؟ میں سمجھتا ہوں ہمارے بدن میں جتنی سانسیں ہیں، اللہ کی قسم آخری دم تک اللہ کے حضور یہ شکر ادا کرتے رہے، مالک تیرا شکر ہے تو نے کائنات کی سب سے بڑی ہمیں نعمت دی۔ نبی دعائیں کرتے رہے، یا اللہ حضور کو امتی بنا دے، تو نے میں نے کوئی دعا نہیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر دیا۔ قاری صاحب مسجد سے آ گئے، آ کر کان میں اذان دی، خوشخبری سنائی، اوے آنے والے تو کسی اور کا غلام نہیں، امام الانبیاء کا امتی اور غلام بن کے آ رہا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے، اس خوش نصیبی پر رشک کیا کریں۔ اور آخری بات، انس بھائی نے بھی وہ ایک شعر پڑھا تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے، صحابہ کرام نے حضور سے ڈٹ کر محبت کی ہے، صحابہ کرام نے حضور سے ڈٹ کر محبت کی ہے۔ یہ فتنہ پروری کا زمانہ ہے، جناب کوئی سوشل میڈیا پہ انگلی چلائیں گے، جناب نعت آ جائے گا، اوپر کریں گے مولوی آ جائے گا، ادھر سے جناب مذہبی کوئی اور جناب ہجڑا نکل آئے گا۔ دین کے نام پر یاد رکھنا، فراڈ کرنا بڑا آسان ہے۔ میں کھلے لفظوں میں آپ سے کہوں، میں آپ سے فراڈ کر رہا ہوں، سامنے سامنے خوبصورت خوبصورت آم لگا کے جب لینے کی باری آئے تو میں جناب گندے اٹھا کے شاپر میں ٹھوک دوں، آپ گھر جا کے مجھے گالیاں نکالیں۔ آج دین کے معاملے میں ہمارے ساتھ اس طرح ہی ہو رہا ہے، اوپر لیبل کچھ اور لگا ہوا ہے، بندہ ویڈیو نکالتا ہے تو بیچ میں جناب وہ کوئی کیا بھونک رہا ہے، کوئی کیا بولی بول رہا ہے۔ یاد رکھنا، پکے ٹھکے سنی بن کے رہنا، اللہ کی عزت کی قسم، آپ اگر پکے ٹھکے سنی بن گئے نا، آپ کو عقیدے کی پہچان مل گئی، خدا کی قسم دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ اور اگر اہل سنت سے آپ نے انحراف کیا، آپ کی مرضی، میں آپ کو کوئی جناب ڈنڈے کے زور پہ نہیں کہہ رہا، میری بات آپ مانیں یا نہ مانیں، اہل سنت سے آپ نے تجاوز کیا، ادھر ادھر کے جناب یہ جو بارش ہوتی ہے تو ڈڈو نکل پڑتے ہیں، ٹران ٹران شروع کر دیتے ہیں، ادھر ادھر کی بولیاں سن کر جناب اپنی تحقیقیں لے کر۔ آج میں نے ایک بندے کو سنا، وہ کہتا ہے جناب 99% بندے نماز غلط پڑھتے ہیں۔ میرے حضور نے تو بدبختوں فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، تم اہل سنت کو کہتے ہیں یہ 99% غلط ہے۔ 1400 سال بعد تمہیں دین سمجھ میں آیا، بند کمرے میں بیٹھ کے کیمرے لگا کے اپنے، بھائی تمہاری اتنی ہمت ہے نا، ایرے غیرے کے ساتھ بات کرتے ہو، دم ہے تو کسی سنی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرو، تمہیں لگ پتا جائے گا، تمہارے کاروبار بند ہو جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ تمہیں کوئی سنی ٹکرا نہیں ہے، تم نے بھائی جناب کوئی اور ہجڑے دیکھے ہوں گے۔ تو بار کہ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، دیکھیں خوشی کا موقع ہے، خوشیاں اسی طرح ہی منائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا، سبحان اللہ، محفل میلاد کا انتظام کیا، تو میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ماہ سفر المظفر کا صدقہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا صدقہ، جن کے نام پر حسن بھائی نے بتایا کہ میں نے نام رکھا رضا علی، ٹھیک ہے، رضا پھر علی، میں سمجھتا ہوں یہ یقیناً نسبت ہے، اس نسبت کا صدقہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ یہ بچہ دین کا خادم ضرور بنے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سرکار کی غلامی میں زندہ رکھے، عقیدے کی پہچان نصیب فرمائے، اور اس پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ اہل سنت کے ساتھ ہمیں مضبوط طریقے سے کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ذکر و اذکار ہوا انسانوں نے کے ناطے ہم سے غلطیوں کوتاہیاں ہوئیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف فرمائے۔